بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشرکین مکہ والوں کی جانب سے نبوت ملنے کے بعد اور خاص طور پر جب کھل کر تبلیغ فرمانی شروع فرمائی تو ان کی جانب سے بہت زیادہ ظلم و ستم ڈایا گیا، ان پر بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ ان آزمائشوں پر آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کے لیے کس نے مشورہ دیا کہ آپ کے بارے میں مشہور کیا جائے کہ یہ جادوگر ہیں؟ ولید بن مغیرہ نے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں کون سی آیات کا نزول ہوا؟ سورۃ مدثر کی آیت کی 16 آیات 11 سے لے کر 26 تک۔ مشرکین مکہ نے کس کو رستم اور اسفندیار کے واقعات سیکھنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ قرآن کے مقابلے کے اندر پیش کر سکیں؟ نضر بن حارث کو۔ نضر بن حارث یہ رستم اور اسفندیار کے واقعات ہیرا کے مقام سے سیکھ کر آئے تھے۔ دین سے دور کرنے کے لیے کس نے لونڈیاں خرید رکھی تھی جو لوگوں کو دین سے دور کرتی تھی؟ نضر بن حارث نے۔ پھر کن افراد نے آپ کو پیشکش کی کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں؟ اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، ابی بن خلف اور عاص بن وائل سہمی نے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی تھی۔ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے 25 رکنی کمیٹی کا سربراہ کسے بنایا گیا تھا؟ ابو لہب کو۔ کوہ صفا پر کس نے پتھر مارنے کے لیے پتھر اٹھایا تھا؟ حضور کو پتھر مارنے کے لیے ابو لہب نے پتھر اٹھایا تھا۔ حضور کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما نبوت ملنے سے پہلے کس کے نکاح کے اندر تھی؟ ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے۔ حضور کے کون سے بیٹے کے انتقال پر ابو لہب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو نعوذ باللہ ابتر نسل کہا؟ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی وفات کے اوپر۔ الرحیق المختوم صفحہ نمبر 123 اس کا حوالہ ہے۔ ابو لہب کی بیوہ کا نام کیا تھا؟ ام جمیل اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا اور اصل نام عروہ بنت حرب بن امیہ تھا جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالنے کا کام یہی ام جمیل کرتی تھی۔ قرآن نے اس کو لقب حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونے والی، یہ لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا تھا۔ تو کون سا ظالم آپ کے پڑوسی تھے؟ ابو لہب، حکم بن ابی عاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی اور ابن اسدہ عزلی، جس کے بارے میں ہے کہ حکم بن ابی العاص بن امیہ کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا، یعنی کہ ایک ان میں سے حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے علاوہ یہ جتنے بھی افراد تھے یہ سارے کے سارے آلت شرک کے اوپر ختم ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجری کس ظالم نے ڈالی تھی؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے کس نے اونٹ کی اوجری ہٹائی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے نام لے کر کن کن کو بدوا دی تھی؟ ابو جہل، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو۔ سورۃ ہمزہ کس کے متعلق نازل ہوئی تھی؟ امیہ بن خلف کے بارے میں۔ عقبہ بن ابی معیط نے کس کے کہنے پر حضور پر تھوکنے کی کوشش کی تھی؟ ابی بن خلف نے۔ سورۃ قلم میں کس بدبخت کی 9 صفات کا ذکر کیا گیا؟ اخنس بن شریک ثقفی کے بارے میں۔ فلا صدق ولا صلی سورۃ القیامہ کس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی؟ ابو جہل کے متعلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن روننے کا ارادہ کس نے کیا تھا؟ ابو جہل نے۔ ابو جہل کو ناکامی کس وجہ سے ہوئی؟ کہ اس کے اور حضور کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ کی خندق رکاوٹ بن گئی۔ سورۃ نجم کی آیات پڑھ کر کس نے کہا تھا میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں؟ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے۔ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے اس دوران حضور کی کیا توہین کی تھی؟ آپ کا کرتا پھاڑا تھا اور آپ کے چہرہ اقدس پر نعوذ باللہ تھوکا تھا۔
عتبہ کی اس حرکت پر آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ آپ کی بدعا کیسے پوری ہوئی؟ مقام زرقاء پر شیر نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ یہ لشکر کے درمیان کے اندر سویا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی لپیٹ کے اندر آیا اور شیر نے صرف اس کو قتل کیا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا۔ حضور کی گردن حالت سجدہ میں کس نے روندی تھی؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ حضور کو پتھر مار کر کس نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا؟ ابو جہل نے۔ ابو جہل کیسے اپنے منصوبے میں ناکام ہوا؟ اس کے اور حضور کے درمیان ایک بڑا اونٹ رکاوٹ بن گیا تھا۔ مشرکین نے جب آپ کی گردن پر چادر ڈال کر مارنا چاہا تو کس نے آپ کو بچایا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی آزمائشیں اور کن کے ذریعے سے وہ آزمائشیں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے کن کے ذریعے سے ان آزمائشوں کو دور فرمایا تھا۔ یہ ساری کارگزاری آپ حضرات کے سامنے ذکر کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔